بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر اسود فرشتوں سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم فرشتے کا نام تھا جو خدا کی وحدانیت، پیغمبر اسلام کی خاتمیت اور علی علیہ السلام کے وسیع ہونے کا معتقد تھا۔ ملائکہ کے درمیان محمد و آل محمد علیہم السلام سے محبت میں کوئی بھی اس کی مانند نہ تھا۔ خدا نے اسے میثاق کے وقت جب بندوں سے اپنی وحدانیت، پیغمبروں کی رسالت اور ان کے اوصیاء کی وصیت کا اس ملک کی موجودگی میں اقرار لیا تو سب کے اعترافات کو امانت کے طور پر اس ملک کے سپرد کر دیا۔ اس ملک کو در سفید کی صورت میں تبدیل کر کے جناب آدم کو دے دیا۔ لہٰذا جناب آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے اس در سفید کو اپنے کاندھوں پر لے جاتے، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حکم ملا کہ اسے رکن یمانی میں نصب کر دیا جائے۔ یہ در طوفان آنے تک وہیں مقیم تھا۔ جب سب جگہ تباہی پھیل گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے اٹھا کر ابو قبیس نامی پہاڑی میں دفن کر دیا۔ جناب ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے حجر اسود کو رکن یمانی میں نصب کیا گیا، جیسا کہ آج اس کی زیارت رکن یمانی میں ہی کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دور جاہلیت کے مشرکوں کے ہاتھ حجر اسود تک نہ پہنچے ہوتے تو یقیناً جو بیمار اسے مس کرتا اسے فوراً شفا مل جاتی، اور اگر گناہ گاروں کے ہاتھ اس تک نہ پہنچے ہوتے تو وہ پہلے کی مانند سفید اور نورانی ہوتا، لیکن بنی آدم کے مشرک اور گناہ گار افراد کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا، جیسا کہ آج مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت حجر اسود دیکھتا ہے، جو لوگ اس کے قریب جاتے ہیں اور اسے مس کرتے ہیں انہیں پہچانتا ہے۔ اس بنا پر تاکید کی گئی ہے کہ جس قدر ممکن ہو محترم حجاج اسے مس کریں یا اس کو بوسہ دیں، اور اگر رش ہو تو حجر اسود کی جانب دور سے اشارہ کریں اور اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود سے کریں۔